موضوع الدرس في غزوة حنين وما فيها من العبر والحکم، سورة التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عبيد الله بن سوار عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال قرظ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فصرنا في يوم قائد شديد الحر، سخت گرمی میں چلے، فنزلنا تحت ظلال الشجر، درختوں کے سائے کے نیچے ہم نے پڑاؤ کیا۔ فلما زادت الشمس لبست لعمتی ورکبت فرسی، میں نے اپنا لباس پہنا، اپنے ہتھیار پہنے اور گھوڑے پہ سوار ہوا۔ فانطلقت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی فسطاط، میں حضور پاک کی خدمت میں گیا اور آپ خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ فقلت السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حان الروا، میں نے سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ سن جانے چلنے کا وقت آ گیا۔ فقال اجل ابنہا، فقال یا بلال، آگے پتہ نہیں کیا لفظ ہے، بلال کیا لفظ ہے؟ ہاں جی بلال، اور آگے کیا ہے؟ فقال یا بلال وقشار من تحت سمرہ کأن ذلها ذل طائر، بالکل ایسی سایہ تھا جیسے ایک پرندے کے بیٹھنے کی جگہ۔ فقال لبیک وسعدیک وانا فداؤک، انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں اور میری جان آپ پہ فدا ہے۔ قال اسرح لی فرسی، میرے گھوڑے کو بھی تیار کرو۔ فاخرج سرجن، اس نے نکالا آپ کے لیے زین کو، دفتاہ من لیف، یعنی وہ اس کے اندر کھجوروں کے وہ بھرے ہوئے تھے۔ لیس فیہما عشر ولا بدل، نہ کوئی ریشمی کپڑا تھا اور کوئی ایسی چیز تھی۔ قال فأسرج فركبنا، جب اس نے زین ڈال لی حضور سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہوئے۔ فصاففناهم عشيتنا وليلتنا،
فتشامت الخیلان فول المسلمون مدبرین. ہم ان کے اوپر پہنچے شام کو اور رات میں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہمارے سوار جو تھے وہ بری طرح شکست کھا گئے اور مسلمان جو تھے وہ بھی پشت دے کے پھرے. کما قال اللہ تعالی ثم ولیتم مدبرین. فقال رسول اللہ یا عباد اللہ انا عبد اللہ ورسولہ. حضور پکار رہے تھے. ثم قال یا معاشر المہاجرین انا عبد اللہ ورسولہ. قال ثم اقتحم عن فرسہ فاخذ کفا من تراب. پھر آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور مٹھی میں آپ نے مٹی لی. فاخبرنی الذی کان ادنی الیہ منی انہ ضربہ وجوہہم. جو حضور کے زیادہ قریب تھا اس نے مجھے بتایا کہ حضور نے مٹی لے کے ان کے منہ کی طرف پھینکی اور ساتھ یہ بھی پڑھ رہے تھے شاہد الوجوہ فہزمہم اللہ تعالی. اللہ نے پھر ان کو شکست دی. قال یعلا ابن عطاء فحدثنی ابناؤہم عن آبائہم انہو قالوا لم یبک منا احد الا امتلأت عیناہ وفمہ ترابا. کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بڑے اور چھوٹے سب نے یہ بات بتائی کہ لشکر کا کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جس کے منہ میں اور آنکھوں میں وہ مٹی نہ پہنچی ہو. وسمعنا سلسلۃ بین السماء والارض کامرار الحدید علی طست الحدید. کہتے ہیں ہم نے ایک آواز بھی سنی جیسے کوئی لوہے کی زنجیر کو کسی لوہے کے تست پہ کھینچا جا رہا ہو. وہکذا رواہ الحافظ البیہقی فی دلائل النبوہ من حدیث ابی داؤد الطیالسی عن حماد بن سلمۃ بہ وقال محمد بن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادہ عن عبد الرحمن بن جابر النبی جابر بن عبد اللہ قال فخرج مالک بن عوف بمن معه الى حنین. مالک بن عوف جو حوازن کا سردار تھا وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلا. فسبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وعدوا وتحیئوا فی مقابل الوادی واحنائہ واکبر صحابہ حتی انحط بہم الوادی ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے. فی اسعمایۃ الصبح فلما انحط الناس صارت فی وجوہہم الخیل فشدت علیہم انکفع الناس منہزمین لا یقبل احد. ایسے دوڑے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے. ونجال رسول اللہ ذات الیمین. آپ دائیں طرف مڑے یا ایھا الناس سلموا الی انا رسول اللہ انا محمد بن عبد اللہ فلا شیء ورغبت بالبعض بعضا. بالکل ایسے دوڑے کہ ایک دوسرے کے پیچھے. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر الناس قال یا عباس اصرخ یا معاشر الانصار یا اصحاب الثمرۃ. حضور نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ان کو بلائیں. جب انہوں نے بلایا فاجابوہ لبیک لبیک انہوں نے جواب دیا حاضر. فجعل الرجل يذهب ليعطف بئيره فلا يقدر ذلك فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول. سب اس آواز پہ پہنچے. منهم 100 فصارت الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كان بالأنصار ثم جعلت آخرا بالخدرج وكانوا صبراء عند الحرب. اب سب سے پہلے جو ہے انصار آگے آئے اور قبیلہ خدرج کے لوگ جو تھے وہ بڑے بہادر اور جمنے والے تھے ہر جنگ میں. واشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکابی فنظر الی مجترد القوم فقال الان. آپ نے دیکھا اپنے جوانوں کی ہمت کو فرمایا الان حمل وطیس. اب جنگ بھڑکی. قال فواللہ ما راجع الناس الا والاسارى عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل اللہ من قتل من هدم من ما ان هدم وعفا اللہ علی رسولی اموالہم وابناءہم. اب صحابہ کے لشکر یہ تھے وہ اتنی شدت سے انہوں نے جنگ کی کہ پھر وہ پلٹے ہی نہیں.
جن کو قتل کرنا تھا قتل کر دیا، باقی سب کو قیدی بنا کر حضور کے قدموں میں لا ڈالا۔ وفی الصحیحین من حدیث شعبۃ بن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما ان رجلا قال له یا ابا امارة افررتم رسول یوم حنین فقال لكن رسول اللہ لم يفرر۔ اس نے پوچھا کہ ابا ہمارا یہ بتلاؤ کہ کیا حنین والے دن تم حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ اس نے کہا کہ حضور تو نہیں پھرے۔ ان حوازن کانوا قوم رباطا، چونکہ قبیلہ حوازن جو ہے وہ بڑا تیر انداز تھا۔ فلما لقیناہم وحملنا علیہم انہزموا، کہتی ہیں کہ جب ہم پھر ان سے ملے اور ان پہ ہم نے حملہ کیا تو انہوں نے شکست کھائی۔ فاقبل الناس الى الغنائم، تو لوگ مال جمع کرنے میں لگ گئے، یہی احد میں ہوا تھا۔ کہتے ہیں فاستقبلونا بالسہام فانہزم الناس، جب لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے تو وہ واپس لوٹے اور انہوں نے ہمیں تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا۔ اب لوگوں نے شکست کھائی اور لوگ جو تھے وہاں سے مڑے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ ابو سفیان بن الحارث اخذ بلحام بغلته البیضاء ويقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہتا ہے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے خچر کی رکاب جو تھی وہ ابو سفیان نے پکڑی ہوئی تھی، اور حضور پاک فرما رہے تھے انا النبی لا، کہ میں سچا اللہ کا نبی ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں۔ خود وہذا فی غایت ما یکون من الشجاعۃ التامۃ انہو فی مثل ھذا اليوم فی حومۃ الوغا، کہتے ہیں کہ یہ بہادری کی انتہا ہے کہ جب بالکل جنگ بھڑک اٹھی تھی حضور پھر بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ وقد انکشف عنہ جیشہ، حالانکہ آپ کا لشکر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ وما حضر بغلة وليس السريعة الجري ولا تصلح النفر ولا أكبر ولا لحرب ولا لكر ولا لحرب، حالانکہ حضور بھی ایک خچر پہ سوار تھے تو وہ اتنی تیز دوڑنے والی بھی نہیں ہوتی، نہ وہ بھاگنے کے کام آتی ہے اور نہ ایسا دوبارہ لوٹنے کے، اور نہ لڑائی کے وہاں ایدن یرکضھا اذا وجد، لیکن حضور اسی پہ سوار ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی حضور کی بہادری کی انتہا تھی۔ وَيُنَوِّهُ بِاسْمِهِ لِيَعْرِفُ مَن لَّمْ يَعْرِفْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دائم، اور بتا بھی رہے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں تاکہ دشمن کو جن کو پتہ نہیں وہ بھی جان لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا صلی اللہ علیہ یوم الدین وما هذا كله الا ثقة بالله وتوکل علیہ، ورنہ اس وقت تو آدمی اپنا نام ظاہر نہیں کرتا ہے جنگ میں، لیکن حضور اپنا نام بھی بتا رہے ہیں اور بلند آواز میں فرما رہے ہیں ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ وجہ کیا ہے کہ حضور کو اللہ کی مدد پہ پورا یقین تھا اور اللہ پہ سہارا تھا۔ وَهَذَا مِنْهُ بِأَنَّهُ سَيَنْصُرُهُ وَيُتِمُّ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ وَيُظْهِرُ دِينَهُ وَلَا سَائِرِ الْأَدْيَانِ، حضور کو یہ یقین تھا کہ اللہ میری مدد کریں گے، اللہ میرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کریں گے اور اللہ مجھے فتح عطا فرمائیں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ أَيْ طَمَأْنِينَتَهُ وَثَبَاتَهُ، اللہ نے اپنی رحمت اتاری، آپ کے دل کے تسلی اتاری۔ وعلى المؤمنین الذین معه، اور جو مومنین تھے ان پر بھی اللہ نے اپنی رحمت اتاری۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے اپنا لشکر بھیجا جن کو یہ نہیں دیکھ سکتے، وهم الملائکہ، فرشتوں کا لشکر تھا۔ کما قال امام جعفر جریر حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا معتمر بن سلیمان ان اوف هو ابن جمیلة العربی قال سمعت عبد الرحمن مولا ابن برسن حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن واصحاب رسول الله يوم حنين لم يقوموا لنا غلب شاة قال لما كشفناهم الناس نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله قال فتلقانا عنده رجال
يظن حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا قال فانهزمنا وركبوا اكتافنا فكانت إياها. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا لقاء ہوا جنگ میں تو ایک اونٹ کی دودھ نکالنے کی دیر میں ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی اور جاتے جاتے حتیٰ کہ ہم حضور تک پہنچ گئے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور سفید رنگ کی خچر پہ سوار ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں بیزن سفید رنگ ہے جن کا بڑے خوبصورت چہرے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں شاہد الوجوہ جلے منہ تم لوگوں کے ارجعوا لوٹ جاؤ. قال فانهزموا وركبوا اكتافنا فكانت إياها. ہم وہاں سے لوٹے تو بس صحابہ نے تو پھر ہماری پشت پہ حملہ اتنی شدید کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا. وقال الحافظ ابو بکر البیہقی انبانا ابو عبداللہ الحافظ حدثني محمد بن احمد بن بالوی حدثنا اسحاق بن الحسن الحرمی جرمی حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا حارث بن السیرة قال نبی قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ كنت مع رسول اللہ یوم حنین فولا عنہ الناس وبقیت معه. لوگ تو دوڑے بھی لیکن میں کھڑا رہا. 80 رجلا تقریباً 80 صحابہ جو تھے وہ کھڑے تھے حضور کے ساتھ من المہاجرین والانصار. اس کے بعد فرماتے ہیں قدمنا ولم نتولهم الدبر. ہم نہیں بھاگے. وهم الذين انزل الله عليهم السكينة قال رسول الله لا بغض البيضاء یمضی. حضور اپنی خچر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. فلما فجاءت بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك الله. میں نے دیکھا کہ حضور اس خچر سے نیچے طرف لوٹ رہے. میں نے کہا اللہ آپ کی حفاظت کرے. حضور اٹھے آپ تو گر رہے ہیں. قال ناولنی کفن میں تراب بناول. اچھا ایک مٹھی مجھے مٹی کی بھر کے دو. میں نے دی. قال فضرب به وجوههم فامتلأت اعینهم ترابا. ان کی آنکھیں بھر گئی مٹی. قال این المہاجرون والانصار قلت هم هناك. قال اهتم آواز دو. فعطفت بهم وجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب. واپس آئے صحابہ. ان کی تلواریں ان کے ہاتھ میں تھی ایسے چمک رہی تھی جیسے تارا چمکتا ہے. وَوَلَّ الْمُشْرِكُونَ أَدْبَارَهُمْ. اب کچھ دیکھ کر مشرک جو ہیں وہ سارے کے سارے بھاگ رہے تھے. تو اب ان آیات میں جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کو یہ سمجھانے کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یوم حنین میں سب سے پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے تکبر کیا, اپنی کثرت پہ ناز کیا کہ آج ہم 12,000 کا لشکر ہیں, ہم تو دشمن کو ایسے آدھے گھنٹے میں اڑا ڈالیں گے. جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ کو وہ تکبر ناپسند آیا. تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ کبھی آدمی ناز نہ کرے اپنی قوت پر, نہ اپنی طاقت پر, نہ اپنے لشکر پر, اور دل میں ایمان ہو, ایقان ہو کہ مدد اللہ کی جب تک نہ ہو فتح نہیں ہو سکتی. اسی طرح دیکھیں کہ جو بھی ناز کرتا ہے اس میں انسان ہے, مسلمان ہو یا کوئی. ابو جہل نے یوم بدر ناز کیا, کتے کی موت مارا گیا, اور بدر کے کنویں میں جیسے کتے کو پھینک دیا ایسے رسی ڈال کے اس کو وہیں ڈالا گیا. 70 ان کے سردار مارے گئے, 70 قید ہو گئے. وہ سارا غرور جو تھا وہ خاک میں مل گیا, اور جو مال متا لے کے گئے تھے وہ بھی غنیمت پہ چلے گئے. تو اللہ کو تکبر کبھی پسند. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے
تو اس دور میں بہت بڑا لشکر تھا کہ 10,000 کا لشکر حضور کے جرم میں تھا. حضور پاک نے ایک آدمی کو جھنڈا دیا، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا نا تو ایسے ہلایا، آگے پیچھے کیا، یعنی خوشی سے اور فخر سے. حضور نے جھنڈا واپس کیا. معلوم ہوتا ہے تمہیں ناز ہو رہا ہے، تکبر ہو رہا ہے. ہم تکبر کے لیے، ہم اپنی شان کے لیے تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے. ہم تو اللہ کے گھر کو مشرکین کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو بتوں کی طاقت کو مٹانے کے لیے. یہ کیا ہے کہ تم طاقت دکھا رہے. اسی طرح کچھ صحابہ نے اس دن بھی یہ نعرہ لگایا کہ لا قریش بعد الیوم، کہ آج کے بعد قریش کا ایک بچہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. حضور پاک نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا ہے. اور اس کے فوراً بعد حضور نے اعلان کر دیا کہ من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے. من القى السلاح فلہ امان، جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امان ہے. اور من دخل الدار فاغلق بابہ، جو اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امان ہے. عورت کے لیے بھی امان ہے، بوڑھے کے لیے بھی امان ہے، بچے کے لیے بھی امان ہے، اور ان کے مذہبی رہنما جو ہے ان کے لیے بھی امان ہے. امان 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 کا شور ہو گیا پورے مکے میں. اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور لشکر میں آ رہے تھے اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، یہ پہلا موقع ہے کہ حضور پاک نے اپنے سر پہ کالے رنگ کی پگڑی باندھی تھی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ سیاہ ہے، اس مناسبت سے حضور نے اس دن پگڑی جو ہے وہ بھی سیاہ باندھی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ اظہار کیا کہ ہمیں کسی مکے والے کو قتل کر کے خوشی نہیں بلکہ غم ہے کہ یہ شرک میں مر گئے، شرک میں قتل ہوئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. میں تو ان کو اسلام کے لیے بلانے آیا تھا، میں نے تو اپنی 13 سال زندگی میں سب تکلیفیں برداشت کی تاکہ یہ اسلام میں داخل ہو. اس لیے ایک سبق تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی تکبر کرتا ہے وہ لازماً مار کھاتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تکبر کرنے والا کون ہے؟ وہ ابلیس لعین ہے، عزازیل. سب سے پہلے اس نے تکبر کیا جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا سجدہ نہیں، کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے ایک روشن چیز سے بنایا ہے، آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو سب سے پہلا تکبر کرنے والا کون ہے؟ ابلیس. اسی لیے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ جتنے علماء اولیاء اللہ یہ لوگ جو ہیں کبھی نہ ناز ہے، نہ اکڑ ہے، نہ تکبر ہے، نہ کسی پہ برتری ہے. اگر کسی کی غلط بات ہے تو وہ بھی اصلاح کے انداز میں کرتے ہیں، نہ کہ کسی پر طنز کریں. ایک سبق جو ہے ہمیں یہ ملا ہے، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ بھی جنگ میں فتح شکست جو ہے اس کا تعلق مومن سے یا کافر سے نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمایا الحرب سجال بیننا و بینہم، جنگ تو ایک ڈول ہے، کبھی وہ کھینچ لیتے ہیں کبھی ہم کھینچ لیتے ہیں. بدر میں ہم نے فتح حاصل کی، احد میں شکست آ گئی. اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ آدمی اگر اللہ کے راستے میں جم جائے اور اللہ پہ یقین کر لے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو. اسی لیے حکم ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے جم جاؤ. اور اس جمنے کا طریقہ کیا ہے کہ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے آدمی دشمن کے مقابلے پہ استقامت بھی ہوتی ہے، جم بھی جاتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے اور کامیابی بھی.
کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر، جنگ ہے، سلو ہے، سفر ہے، چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ نے فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر۔ تو ان واقعات بیان کرنے میں یہ قصے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے عبر ہیں، یہ ہمارے لیے مواعظ ہیں، یہ ہمارے لیے زواجر ہیں، ہمیں جگانے کے لیے اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے میں کیا ہے، کافر بھی تو انسان ہے، جیسے تمہیں انسانیت کا حق ہے ان کو بھی حق ہے، جیسے ہوا تمہیں لگتی ہے کافر کو بھی لگتی ہے، جیسے بارش برس سے پانی تمہارے کھیت میں بھی آتا ہے کافروں کے کھیت میں بھی جاتا ہے، جیسے تمہاری کھیتیاں پھلتی پھولتی ہیں کافروں کی کھیتیاں بھی پھلتی پھولتی ہیں، جیسے تمہاری اولاد ہوتی ہے کافروں کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی باعث بات نہیں ہے فخر کرنے کی، اصل فخر تو یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد آدمی یہ سمجھے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں کچھ نہیں، جو بھی ملا ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں تو ایک انسان ہوں۔ اس لیے حضور بھی دعا کرتے تھے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلتی، یا اللہ میں اپنی کمزوری آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے یوم حنین کے اندر بڑے بڑے مواعظ ہیں، بڑے بڑے اسباق ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ قرآن کو تدبر سے پڑھو اور غور کرو کہ کیا ضرورت تھی قصہ حنین کے بیان کرنے کی۔ اگر اللہ نہ بیان کرتے ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو اگر اللہ نے قرآن میں بطور خاص نام لیا ہے کہ یوم حنین اعجبتکم کثرتکم، اللہ نے نام لیا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، نام لیا ہے ان مواضع کا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے انبیاء اور مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، تدبر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔